بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ گزشتہ سورت یعنی سورۃ القمر میں زیادہ مضمون عذاب کا تھا، اور اس سورت کے شروع اور آخر میں کچھ مضمون نعمتوں کا بھی تھا۔ اب اس سورت میں زیادہ مضمون نعمتوں کا ہے، کچھ دنیا کی نعمتوں کا اور کچھ آخرت کی نعمتوں کا، اور درمیان میں کچھ مضمون عذاب کا بھی ہے، اگرچہ اس حیثیت سے کہ وہ عذاب کا مضمون بھی چونکہ ہدایت کا سبب ہو جاتا ہے اس لیے وہ بھی نعمتوں میں داخل ہے، اور اسی وجہ سے نعمتوں کی طرح ان عذاب اور سزا کے مضمون کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے دنیا میں عطا کی جانے والی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ ظاہری اور جسمانی اور کچھ باطنی اور روحانی نعمتیں ہیں۔ شروع میں یہی مضمون ہے، پھر آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے گا کیونکہ ایک حیثیت سے معنی کے اعتبار سے وہ بھی نعمتیں ہیں، پھر آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا جو کہ صورت اور معنی دونوں حیثیتوں سے نعمتیں ہیں، اور صورت کے اختتام تک یہی مضمون ہے۔ گزشتہ صورت یعنی سورۃ القمر میں زیادہ تر مضامین سرکش قوموں پر عذاب الہی آنے کے متعلق تھے، اسی لیے ہر ایک عذاب کے بعد لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک خاص جملہ بار بار استعمال فرمایا ہے، یعنی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور اس کے متصل ایمان اور اطاعت کی ترغیب کے لیے دوسرا جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار لایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اس کے مقابل بیشتر مضامین حق تعالی کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں، اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور نعمت کے شکر کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ واضح رہے کہ اس پوری صورت میں یہ آیت 31 جگہ آئی ہے۔ چونکہ ہر جگہ الگ الگ نعمتیں مراد ہیں اس لیے معنوی طور پر تکرار نہیں ہے، صرف لفظی تکرار معلوم ہوتا ہے، اور کسی لفظ یا جملے کا ظاہری تکرار بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے وہ بھی فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں۔ خصوصاً قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں یعنی سورۃ القمر اور سورۃ الرحمن میں جس آیت کا تکرار ہوا ہے وہ تو صورت کے اعتبار سے تکرار ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک جملہ ایک نئے مضمون سے متعلق ہونے کی وجہ سے مکرر محض نہیں ہے، کیونکہ سورہ قمر میں ہر نئے عذاب کے بعد اس کے متعلق فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ آیا ہے، اسی طرح سورہ رحمان میں ہر نئی نعمت کے بیان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار فرمایا گیا ہے، جو کہ ایک نئے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں ہے۔ اور اس قسم کا تکرار جو کہ قند مکرر سے بھی زیادہ شیرین ہے اور ہر بار نیا لطف اور مزہ دیتا ہے، صرف عرب ہی نہیں بلکہ غیر عربوں کے کلام میں بھی، نثر میں بھی اور نظم میں بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے، جسے کوئی برا یا غلط نہیں کہتا۔ چنانچہ اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام اہل زبان اسی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ الم احسن الیک بان خولتک فی الاموال الم احسن الیک بان فعلت بک کذا وکذا، یعنی کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا کہ بہت سا مال تجھے دیا؟ کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس جیسے مواقع پر یہ لفظ بار بار کہا جاتا ہے کہ کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا۔ اور اسی طرح محلحل شاعر کلیب کے مرثیے میں ایک مصرے کو 7 جگہ مکرر لایا گیا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا تکرار عرب کے فصحاء اور بلغاء کے کلام میں مستحسن اور شیرین سمجھا گیا۔ نثر اور نظم دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور صرف عربی نہیں فارسی، اردو وغیرہ زبانوں کے
مسلم شعراء کے کلام میں بھی اس کی نظیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اگر اس آیت کے مکرر ہونے سے فصاحت اور بلاغت میں ذرا بھی کمی آتی تو سب سے پہلے وہ کفار عرب جو ہر وقت قرآن مجید میں عیب نکالنے کے لیے تیار رہتے تھے، جن کو غیرت دلا دلا کر یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کے جیسی ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ، تو وہ ضرور اس جگہ کلام کرتے، مگر کسی نے اس صورت پر کچھ بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں دیکھتے تھے کہ جس جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لایا گیا ہے، اگر اسے وہاں سے حذف کر دیا تو کلام کی شیرینی اور مٹھاس باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ یہ آیت ہر جگہ قند مکرر سے بھی زیادہ شیرین ہے، جسے اہل زبان ہی خوب سمجھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن نازل کیا تاکہ اس کے بندے اس پر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو۔ اب آگے ایک جسمانی نعمت کا ذکر ہے جس پر وہ روحانی نعمت موقوف ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، جسمانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بولنا سکھایا، جس پر ہزاروں فائدے اور منافع مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قرآن کریم کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ انسان کی تخلیق خود حق تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم جسے یہاں پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے، مگر قرآن کریم نے قرآن کریم کی تعلیم کی نعمت کو مقدم اور انسان کی تخلیق کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی قرآن کی تعلیم اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کرے، اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی، اور اسی کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس لیے اس حیثیت میں قرآن کی تعلیم انسان کی تخلیق سے مقدم ہو گئی۔ انسان کی تخلیق کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں، ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کے نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے، مثلا کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کا سامان، رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ، ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے۔ وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے پہلے تو قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تعلیم بیان کا، کیونکہ قرآن کی تعلیم کا افادہ اور استفادہ وہ بیان پر موقوف ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اور ایک آفاقی اور کائناتی نعمت یہ ہے کہ اس کے حکم سے سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورج اور چاند کا چلنا تو اس لیے نعمت ہے کہ اس پر دن رات، سردی گرمی، مہینے اور سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے فائدے ظاہر ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بغیر تنے کے یعنی بیلدار درخت اور تنے والے درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں۔ نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے، تنا نہیں ہوتا، اور شجر تنے والے درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت چاہے بیل والے ہوں یا تنے اور شاخوں والے، سب کے سب اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالی نے جن خاص خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے، گویا ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے۔
ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے اور حکم ربانی کے تابع ہے۔ درختوں اور بیلوں کے سجدے سے مراد اطاعت اور تابع داری ہے۔ بیلوں اور درختوں کا سجدہ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں بے شمار منافع پیدا فرمائے ہیں، اور وہ تکوینی سجدہ یا تسخیری اطاعت یعنی تابع دار ہو کر ان منافع کی پیدائش کو قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ منافع استعمال میں آتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے آسمان کو اونچا کیا، جس میں آسمان سے متعلق دیگر فوائد اور منافع کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور جب یہ ایسے بڑے فائدے کے لیے مقرر کی گئی کہ حقوق کے ادا کرنے اور وصول کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے ہزاروں ظاہری اور باطنی برائیاں اور خرابیاں دور ہوتی ہیں، تو تم اس نعمت کا خاص طور پر شکر ادا کرو۔ اور اسی شکریہ میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف اور حق پہنچانے کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ یہاں آسمان کے بلند کرنے اور زمین کو بچھانے کے درمیان میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی اصلی غایت اور مقصود بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے مخلوق کے فائدے کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کہ اس زمین میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اس زمین میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس زمین میں غذا کی اور چیزیں بھی ہیں جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی منکر ہونا بڑی ہٹ دھرمی بلکہ بدیہی اور محسوس نعمتوں کا انکار ہے۔ اس کے مخاطب انسان اور جن ہیں، جس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ رحمان کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے۔ نعمتوں کی مختلف انواع و اقسام کے مضامین کے بعد اس آیت کا آنا، حتیٰ کہ آگے بعض ایسے مضامین کے بعد بھی یہ آیت لائی گئی جن کا نعمت ہونا ظاہر بھی نہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نعمت کے مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی حسی نعمت ہے تو کوئی معنوی نعمت ہے، اور اہل بصیرت ہی اس کو اپنے اوقات اور حالات میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہے، یہ زہد اور تعلق مع اللہ کے خلاف نہیں، جیسا کہ بعض متشدد لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے انسان کی پہلی اصل یعنی حضرت اعظم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح کھن کھن بجتی تھی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کی پہلی اصل کو خالص آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا، اور پھر جنات اور انسان دونوں کی نسل توالد اور تناسل کے ذریعے سے چلی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اور وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا حقیقی مالک ہے۔ اس سے سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ مراد ہے۔
سردی اور گرمی میں سورج کا مطلع بدلتا ہے، اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں دوسری۔ انہی دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔ اس میں بھی نعمت ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے شروع اور ختم ہونے کے ساتھ بہت سی اغراض متعلق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دو دریاؤں کو صورت کے اعتبار سے ملایا کہ ظاہر میں باہم یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان میں ایک قدرتی حجاب ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں اپنے اپنے موقع اور مقام سے بڑھ نہیں سکتے۔ نمکین اور میٹھے پانی کے منافع اور فائدے بھی ظاہر ہیں، اور دونوں کے ملنے میں یہ نعمت بھی ہے کہ اس سے خدا کی قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور دو دریاؤں کے متعلق ایک یہ نعمت ہے کہ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ موتی اور مونگے کے منافع اور فائدے اور ان کا نعمت ہونا ظاہر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ معروف تو یہ ہے کہ موتی اور جواہرات نمکین اور کھارے دریا سے نکلتے ہیں، میٹھے دریا سے نہیں، جبکہ یہاں اس آیت میں کھارے اور میٹھے دونوں دریاؤں سے موتی کے نکلنے کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریاؤں میں پیدا ہوتے ہوں، مگر میٹھے دریا سب جاری ہوتے ہیں، ان سے موتی کا نکالنا آسان نہیں، اور میٹھے دریا سب جا کر کھارے نمکین دریا میں گر جاتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لیے موتیوں کا منبع کھارے اور نمکین دریا کو کہا جاتا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی کے اختیار اور ملکیت میں ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کا نفع اور فائدہ بھی بالکل ظاہر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ پیچھے دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا جن کا تقاضا شکر، اطاعت اور ایمان کا واجب اور ضروری ہونا ہے، اور کفر، معصیت اور سرکشی کا حرام ہونا ہے۔ اس تقاضے اور مطالبے پر بعض عمل کرتے ہیں اور بعض عمل نہیں کرتے، اس لیے اب آگے ان دونوں فریقوں کا انجام بیان فرماتے ہیں جو کہ جہنم اور جنت ہے۔ چنانچہ آگے آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تک عذاب کا، اور اس کے بعد سورت کے اختتام تک ثواب کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں، تمہیں توحید اور اطاعت بجا لا کر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کفر و معصیت کی راہ اختیار کر کے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس عالم کے فنا ہونے کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں ایمان اور کفر پر جزا اور سزا واقع ہوگی، جس کا بیان آئندہ آیات کے ضمن میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، روئے زمین پر جتنے انسان اور جنات موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی ہے
اور عظمت کے باوجود احسان والی ہے، باقی رہ جائے گی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں عظمت اور احسان اس لیے ذکر کی گئیں کہ ایک صفت ذاتی، دوسری اضافی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالی شانہ اس عظمت کے باوجود اپنے بندوں پر رحمت اور فضل فرماتے ہیں، اور چونکہ عالم کا فنا ہونا اور اس کے بعد جزا اور سزا کی خبر دینا انسان کو ایمان کی دولت بخشتا ہے، اس لیے یہ مجموعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اس میں علیہا کی ضمیر ارض یعنی زمین کی طرف راجع ہے، جس کا ذکر پیچھے والارض وضعہا للانام میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ زمین ان عام اشیاء میں سے ہے جس کی طرف ضمیر راجع کرنے کے لیے پہلے مرجع کا ذکر لازم نہیں ہے۔ معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس میں صرف ثقلین یعنی جنات اور انسان کے ذکر کو اس لیے خاص کیا کیونکہ یہاں انہی دونوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، اور یہ سب روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ نیز اس صورت میں مخاطب بھی یہی دونوں ہیں، اس لیے یہاں فانی ہونے میں صرف زمین والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں حق تعالی نے عام لفظوں میں تمام مخلوقات کے فانی ہونے کو بھی واضح الفاظ میں فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب آگے ایک خاص انداز میں حق تعالی کی عظمت اور اکرام کے متعلق مضمون ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، وہ ایسا باعظمت ہے کہ اسی سے سب آسمان اور زمین والے اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں، اور آسمان والے اگرچہ کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں لیکن رحمت اور عنایت کے تو سبھی محتاج ہیں، اور اس کا عظمت پر دلالت کرنا ظاہر ہے کیونکہ یہ اس کی طرف محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور کسی کی طرف بھی محتاج ہونا اس کی عظمت پر موقوف ہے، اور اس کا اکرام والا ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت نئی شان یعنی کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے، یعنی عالم کے جملہ تصرفات اس کے قبضے میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ افعال کا صادر ہونا اس کی ذات کے لازمی امور میں سے ہے، ورنہ تو حادث کا قدیم ہونا لازم آئے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عالم میں جتنے بھی تصرفات واقع ہو رہے ہیں وہ سب اسی کے تصرفات ہیں، جن میں اس کے انعامات اور احسانات بھی داخل ہیں، جیسے پیدا کرنا اور باقی رکھنا جو کہ عام رحمت ہے، اولاد اور رزق دینا جو کہ دنیاوی رحمتیں ہیں، علم و عمل کی توفیق اور ہدایت دینا جو کہ دینی رحمتیں ہیں۔ غرض عالم کے تمام تصرفات اسی کے قبضے میں ہے۔ بس عظمت کے باوجود ایسا اکرام اور احسان فرمانا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ پیچھے خالق کی عظمت اور اکرام کے متعلق بیان ہوا، اب مخلوق کے فانی ہونے کے متعلق ارشاد ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ پھر وہ فنا ہمیشہ کے لیے طاری ہو جائے گا اور عذاب اور ثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا اور سزا دیں گے۔ اسی کو اس طرح ارشاد فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سو اے جنوں اور انسانوں، ہم عن قریب تمہارے حساب اور کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں، یعنی حساب اور کتاب لینے والے ہیں، اور پہلے کی طرح آگے بھی ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی اے جن و انس، ہم عن قریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں۔ سنفرغ یہ فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے ہیں۔ لفظ فراغ کا مقابل لغت میں لفظ شغل ہے، اور لفظ فراغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے، ایک یہ کہ کسی شغل یعنی کام میں مشغول تھا، دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو معروف اور مشہور ہیں۔ انسان کبھی ایک شغل میں لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اس سے فارغ ہو جاتا ہے، مگر حق تعالی ان دونوں باتوں سے بری ہیں۔ نہ انہیں ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، اور نہ وہ کبھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہوا کرتا ہے۔ حق تعالی کی جس وقت اور جس طرف توجہ ہوتی ہے وہ تام اور کامل ہی ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں۔ یہاں آیت میں مجاز اور مبالغے کے طور پر اسے خالی ہونے سے تعبیر فرما دیا۔ چنانچہ مذکورہ آیت میں سنفرغ کا لفظ ایک تشبیہ اور استعارے کے طور پر لایا گیا ہے، جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے۔ اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اسے تو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ اب آگے حساب و کتاب کی تاکید کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی احتمال نہیں کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہیں یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بغیر زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے نہیں، چنانچہ نکلنا بھی ممکن نہیں۔ اور بالکل یہی حالت قیامت میں بھی ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ بے بسی ہوگی۔ غرض حساب و کتاب میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے، اور یہ بات بتا دینا بھی ہدایت کا سبب اور عظیم نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اب آگے عذاب کے وقت انسان کے عاجز ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے پیچھے حساب کے وقت اس کے عاجز ہونے کا ذکر تھا۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اے جنوں انس کے مجرموں، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اسے ہٹا نہ سکو گے۔ یہ شعلہ اور دھواں غالباً وہی ہے جس کا ذکر آگے سورۃ المرسلات میں آئے گا۔ اس میں غل یہی دھواں ہے اور شرر یہی شعلہ، اور اس بات کا بتانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک عظیم نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ جب ہمارا حساب لینا اور تمہارا حساب و کتاب اور عذاب کے وقت عاجز یعنی بے بس ہونا معلوم ہو گیا، تو اس سے قیامت کے دن حساب اور عذاب کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ اب آگے اسی کا بیان ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کی ذات میں تبدیلی ہو جائے گی اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے لال سرخ چمڑا، اور یہ آسمان کی صفت میں تبدیلی ہے۔ شاید یہ رنگ اس لیے ہو کہ یہ غصے کی علامت ہے، اور غصے کے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس روز آسمان کی سرخی حق تعالی کے غضب کی علامت ہوگی،
اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان کا پھٹنا وہ ہے جو دوسری بار سور پھونکنے کے بعد فرشتوں کے اترنے کے لیے آسمان کھلے گا۔ اس وقت فرشتے اتریں گے اور بادل میں حق تعالی کی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جس کا بیان سورہ فرقان کی اس آیت میں ہوا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پیچھے حساب کا واقع ہونا اور اس کا وقت بتایا گیا۔ اب آگے حساب کی کیفیت اور فیصلے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس روز یہ واقعات یعنی شعلوں اور دھوئیں کا بھیجنا اور آسمان کا پھٹنا وغیرہ ہوں گے، تو اس روز اللہ تعالی کے معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی کو سب معلوم ہے۔ یعنی وہ حساب اس غرض سے نہ ہوگا کہ خدا تعالی کو معلوم ہو جائے، بلکہ خود مخلوق کو معلوم کرانے اور جتلانے کے لیے سوال اور حساب ہوگا۔ یعنی یہاں جو سوال کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال اس غرض سے نہ ہوگا کہ جواب سے اللہ تعالی کو معلوم ہو جائے، باقی سوال ہونا ظاہر ہے، جس کی وجہ مجرموں پر حجت قائم کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ پیچھے حساب و کتاب کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ تحقیق اور تفتیش کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ سرزنش، زجر اور توبیخ یعنی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہوگا۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو مجرمین اور ان کے جرائم معلوم ہے، اس لیے تحقیق کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو مجرموں کی تعیین کیسے ہوگی؟ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے کہ چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کسی کا سر پکڑیں گے، کسی کی ٹانگ، جیسے جس کے اعمال ہوں گے، یا کبھی ایک ہی شخص کا سر پکڑیں گے، کبھی ٹانگ، تاکہ قسم قسم کا عذاب دیا جائے۔ اور اگرچہ یہ پہچان ایسی نہیں کہ مجرموں کی تعیین اسی پر موقوف ہو، لیکن اللہ تعالی کسی حکمت کی وجہ سے اسی طرح واقع کر دیں گے، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اب آگے اصلی عذاب بتاتے ہیں۔ اگرچہ شعلوں کا چھوڑنا بھی ایک عذاب تھا، یعنی مجرموں سے اس وقت کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ یعنی تم جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے، یعنی کبھی آگ کا عذاب ہوگا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ گزشتہ آیات میں مجرمین کی سزاؤں کا ذکر تھا، اب یہاں سے مومنین صالحین کی جزا اور ثواب کا ذکر شروع ہوتا ہے۔
یہاں ان آیتوں میں 2 باغوں کا ذکر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد مزید 2 باغوں کا ذکر آگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ میں ہے۔ پہلے 2 باغ جن کا ابھی ذکر ہے یہ خواص مقربین کے لیے ہیں، اور آگے جن 2 باغوں کا ذکر ہے وہ عام مومنین کے لیے ہے۔ اس تعیین اور تقسیم کے دلائل آگے بیان کیے جائیں گے، یہاں صرف تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اہل جنت کا حال یہ ہے کہ ان کی 2 قسمیں ہیں، خاص لوگ اور عام لوگ۔ چنانچہ جو شخص خواص میں سے ہو اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہو، اور ڈر کر شہوات، نفسانی خواہشوں اور گناہوں سے بچتا رہتا ہو، مطلب یہ کہ خاص لوگوں میں سے ہو، کیونکہ یہ شان خواص ہی کی ہوتی ہے۔ عوام پر تو کبھی کبھی ہی خوف طاری ہوتا ہے اور ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں اگرچہ توبہ کر لے۔ غرض جو شخص ایسا متقی ہو، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے، یعنی ہر متقی کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ غالباً 2 باغ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ان کا اعزاز اور اکرام ظاہر ہو اور صاحب دولت و نعمت ہونا معلوم ہو، جیسا کہ دنیا میں دولت والوں کے پاس اکثر ایک قسم کی چیزیں کئی ہوا کرتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ذواتا افنان، اور وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہوں گے، اس میں سائے کے گھنے پھل اور میووں کے بہت زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے کہ دور تک بہتے چلے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان 2 باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی کہ اس میں زیادہ لذت حاصل ہوگی، کبھی ایک قسم کا مزہ لے لیا اور کبھی دوسری قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز موٹی ریشم کے ہوں گے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اوپر کا کپڑا استر سے زیادہ قیمتی اور نفیس ہوتا ہے، چنانچہ جب استر دبیز موٹی ریشم کا ہوگا تو اوپر کا کپڑا تو کیسا کچھ ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں باغوں کے پھل بہت نزدیک ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح بغیر کسی مشقت ہاتھ آ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمت کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان باغوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی وہ بالکل محفوظ اور پاک دامن ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ،
ان کی رنگت اس قدر صاف شفاف ہوگی کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ ممکن ہے کہ سرخی میں بھی تشبیہ دینا منظور ہو، اور کئی تشبیہوں کا ذکر غالباً اہتمام کے لیے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اب آگے گزشتہ مضمون کی مزید وضاحت اور تاکید ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلا انتہائی اطاعت اور نیکی کا بدلہ انتہائی عنایت کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی چونکہ انہوں نے انتہائی درجے کی اطاعت کی، اس لیے بدلے میں انتہائی عنایت اور مہربانی کے مستحق ہوئے۔ خواص اور مقربین کے دو باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ سو اسے بدلہ فرمانا اور استفہام یعنی سوال کی صورت میں اس کے ضروری ہونے کی طرف بھی اشارہ فرمانا، یہ سب فضل و احسان کے طور پر ہے، ورنہ عقلاً خدا کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ پیچھے مقربین اور خاص لوگوں کے باغوں کے اوصاف بیان ہوئے، اب آگے عام مومنین کے باغوں کا ذکر ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان مذکورہ دونوں باغوں سے کم درجے میں دو باغ اور ہیں جو عام مومنین کے لیے ہیں، اور ہر ایک کو دو دو ملیں گے۔ یہاں عام مومنین کے باغوں میں ذواتا افنان نہیں فرمایا، جس سے اشارہ ہے کہ یہ دونوں باغ اس صفت میں پہلے باغوں سے کچھ کم ہیں، یعنی ان کا پھل اور سایہ اتنا نہ ہوگا، جبکہ پیچھے خاص لوگوں کے باغ میں اس بات کا ذکر تھا کہ ان کا پھل اور سایہ خوب زیادہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اب آگے انعام لوگوں کے باغوں کے اوصاف کا بیان ہے۔ مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ یہاں عام مومنین کے باغوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گہرے سبز ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ پیچھے خاص مقرب لوگوں کے باغوں میں ذکر نہیں کی گئی، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان خواص مقربین کے باغوں میں یہ صفت نہ ہوگی یا ان کے باغ کچھ کم سرسبز ہوں گے، بلکہ ذواتا افنان جو وہاں کی صفت بتائی ہے اس میں مدہامتان کی صفت بھی شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ صفت مقام کے قرینے کی وجہ سے دونوں میں مشترک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ جوش مارنا چونکہ چشموں کے لیے لازم ہے، اس لیے یہ صفت پیچھے خواص کے چشموں میں بھی مشترک ہے۔ البتہ پیچھے خاص لوگوں کے چشمے میں تجریان یعنی ان چشموں کا جاری ہونا بھی بیان فرمایا ہے، اور یہاں یہ صفت نہیں بیان فرمائی۔ چنانچہ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ چشمے جاری ہونے کی صفت میں ان سے کم ہیں، اور یہ باغ ان باغوں سے کم درجے میں ہے۔ اسی طرح پیچھے مقربین اور خاص لوگوں کے باغ کی صفت میں خوف بمعنی کامل تقوی اور جزائے احسان بمعنی اخلاص ذکر فرمائی، اور یہاں ایسی کوئی صفت بیان نہ فرمانا بھی اسی بات کا قرینہ ہے کہ یہ باغ عام مومنین کے لیے ہیں، اس لیے کسی خاص صفت کی قید بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ،
اور ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں مطلق میوے کا ذکر ہے اور پھر اس کی تفصیل میں کھجور اور انار پر اکتفا فرمایا، جبکہ پیچھے مقربین اور خواص کے باغ میں کل فاکہۃ زوجان کا لفظ ہر قسم کے میوے کو صراحتاً شامل ہے۔ پھر پیچھے لفظ زوجان فرمانے سے ہر میوے کی متعدد قسمیں ہونا یہ اور بھی زیادہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ پیچھے جس باغ کا بیان ہوا وہ ان بعد والے باغوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، وہ خاص مقربین کے لیے ہیں اور یہ باغ عام مومنین کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمت کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان باغوں کے مکانات میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ پیچھے خواص اور مقربین کے باغوں کے ذکر میں حوروں کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی گئی تھی، جو کہ مبالغے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ یہاں حوروں کو صرف خوبصورت کہنے پر اکتفا فرمایا۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ پہلے جن حوروں کا بیان ہوا وہ افضل ہے، اور حوروں کی باقی جتنی صفات یہاں مذکور ہیں وہ سب وہاں بھی صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہیں۔ مثلاً اچھی سیرت والا ہونا یہ قاصرات الطرفی یعنی نیچی نگاہ والی سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نیچی نگاہ والی باحیا اور باعفت ہوگی، جس کے لیے اچھی سیرت کا ہونا لازم ہے۔ یہاں مقصورات یعنی خیمے میں محفوظ ہونے کا ذکر ہے، جبکہ پیچھے قاصرات الطرف یعنی نیچی نگاہ والی ہونے کا ذکر تھا، اور قاصرات الطرف یعنی نیچی نگاہ والی ہونا یہ عفت اور حیا پر زیادہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ جو ایسی صفت والی ہوگی وہ ضرور گھر ہی میں رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی وہ بالکل محفوظ اور پاک دامن ہوں گی۔ بظاہر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان دونوں جنت میں جائیں گے، اور حوریں بھی ان دونوں کو ملیں گی۔ اس اعتبار سے لم یطمثہن کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو حوریں انسان کے لیے خاص ہیں ان کو کسی انسان نے پہلے سے نہیں چھوا ہوگا، اور جن کے چھونے کا تو احتمال ہی نہیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے خاص ہے، اور جو حوریں جنوں کے لیے خاص ہیں ان کو کسی جن نے پہلے سے نہیں چھوا ہوگا، اور انسان کے چھونے کا تو احتمال ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور وہ لوگ سبز مشجر یعنی درختوں اور پھولوں کے نقش و نگار والے اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں اور قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرش پہلے جنتیوں کے فرش سے کم درجہ ہوں گے، کیونکہ پیچھے ان کے ریشمی ہونے کی صراحت ہے، اور پھر دوہرا ہونے یعنی کپڑے کے ساتھ استر ہونے کی بھی صراحت ہے، اور یہاں اس کا ذکر نہیں۔ پہلے باغوں کے افضل ہونے کے یہ سب تو لفظی قرائن تھے جو آیات کے ضمن میں بیان ہوئے، اب دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ در منصور میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کی تفسیر میں مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 2 باغ سونے کے ہیں اور مقربین کے لیے ہیں، اور دوسرے 2 باغ چاندی کے ہیں اور اصحاب الیمین یعنی عام مومنین کے لیے ہیں۔ میرے نزدیک ان دونوں کے سونے یا چاندی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعمیروں میں یا ان کے برتنوں میں سونا یا چاندی غالب ہوگا۔ اور حضرت براء بن عازب سے موقوف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 2 باغوں کے چشمے جن کے بارے میں تجریان کا لفظ فرمایا ہے وہ بہتر ہے دوسرے 2 باغوں کے چشموں سے جن کے متعلق نزاختان فرمایا ہے، کیونکہ نزاختان کے معنی ہیں ابلنے والے 2 چشمے، تو یہ صفت تو ہر چشمے میں ہوتی ہے، لیکن پہلے 2 میں جن کو تجریان کے عنوان سے بیان کیا ہے ان میں ابلنے کے علاوہ دور تک زمین کی سطح پر جاری رہنے کی مزید صفت بھی شامل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جنوں اور انسانوں، نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اب آگے خاتمے میں حق تعالی کی ثنا اور صفت ہے جس میں ان تمام مضامین کی تائید اور تاکید ہے جو یہاں سورہ رحمان میں مفصل بیان ہوئے ہیں۔ یہ استدلال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے شمار نعمتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ یہاں نام سے مراد اللہ تعالی کی صفات ہیں جو کہ ذات کی غیر نہیں، اور شاید یہاں لفظ اسم یعنی نام کے بڑھانے سے مبالغہ مقصود ہو کہ جب اس کا نام ہی مبارک اور کامل ہے تو وہ خود تو کیسا کچھ کامل اور بابرکت ہوگا۔ پس اس کا حاصل حق تعالی کی ذات اور صفات کے کامل ہونے کی ثنا ہے۔